السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب الرحمن آپ کے لیے خیر کے سارے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ یقیناً آپ خیر چاہتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں خیر پانے کے لیے قرآن پاک سے چمٹ جائیں، قرآن پاک کو حفظ کریں، یاد کریں، سمجھیں۔ یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ شفا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ قریش اس کا آسان ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے پیغام پر ہم غور کریں گے۔ بنیادی طور پر اس کا پیغام آپ پہلے سن لیں کہ جس شخص کو یا جس قوم کو یا جس ملک میں دو چیزیں ہوں، ایک تو وہاں امن ہو اور ایک وہاں رزق ہو، تو ان لوگوں کو اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ امن ہو، رزق کی فراوانی ہو تو شرک کے سب دروازے بند کر دینے چاہیے اور اللہ کے سامنے بچ جانا چاہیے۔ اور عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، شعبہ ہائے زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ باندھ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آئیے اب ہم ترجمے پہ غور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے یا قریش کے منوس ہونے کی وجہ سے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے سردی اور گرمی کے سفر کی۔ رحلہ سفر، الشتاء سردی، والصیف اور گرمی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس وہ ضرور عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ ذات کے جس نے کھلایا ان کو بھوک سے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور امن دیا ان کو خوف سے۔ اصل میں قریش ایک بڑا عظیم المرتبت قبیلہ ہے عرب کا، رسول پاک علیہ السلام بھی قریشی ہیں، بڑا شان اور مقام ہے اس قبیلے کا۔ یہ متولی تھے کعبہ کے، حرم کے، بیت اللہ کے، اس وجہ سے ان کا بڑا احترام بھی تھا۔ لوٹ کھسوٹ کا بازار بڑا گرم تھا ان دنوں، تو لیکن کعبہ کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے ان کو لوگ بڑی عزت اور محبت دیتے تھے، اور ان کی جو معیشت تھی اس کا انحصار ان قافلوں پر تھا جو مکے سے نکلتے تھے سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں۔ گرمی کے موسم میں یہ شام اور فلسطین کی طرف جایا کرتے تھے چونکہ وہ سرد علاقے ہیں، اور گرمی کے موسم میں یہ یمن کی طرف جایا کرتے تھے، یہ تھوڑے سے سرد علاقے ہیں۔ تو یہ بڑے امن سے جاتے نکلتے اور خرید و فروخت کے معاملے کرتے اور واپس مکے میں آتے، تو بڑی خیر و برکت تھی، اور یہ سارا حیا احترام بیت اللہ کی وجہ سے ان کو ملتا تھا۔ لوگ بیت اللہ کے ساتھ ایک عقیدت رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو ان کے متولی ہونے کی وجہ سے بھی عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پیغام دیا ہے قریش قبیلے کو خاص کر مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے آپ کو امن دیا ہے، ٹھیک ہے، اس گھر کی وجہ سے امن ملا ہے، اور پھر جب امن ملا ہے تو آپ کے لیے رزق کی راہیں کشادہ ہوئی ہیں۔ تو خود کو آپ ابراہیمی بھی کہتے ہو، اور آپ نے بیت اللہ میں بت بھی رکھے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کی پوجا کرتے ہو یا جنات کی پوجا کرتے ہو یا غیروں کی پوجا کرتے ہو، تو شرک سے اپنا یہ جو گندلا دامن ہے نا، اس کو پاک کرو، توحید کی آگوش میں آؤ، اللہ کی عبادت میں آؤ۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات ہے جس کو میں نے شروع میں بھی بیان کر دیا ہے، یہ بات بتلائی ہے کہ احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ نے آپ کو بیت اللہ والا بنایا اور اس وجہ سے امن دیا اور اس امن کی وجہ سے رزق آیا، تو پھر تمہارے لیے یہ زیبا نہیں ہے، روا نہیں ہے، کسی طرح بھی یہ تمہارے لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو یا اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان میں بھی الحمدللہ رزق بھی ہے، تمام نعمتیں بھی ہیں، فراوانیاں بھی ہیں، اور الحمدللہ امن بھی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ملک کو شرک کے اڈوں سے پاک کرنا چاہیے، زنا کے اڈوں سے پاک کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے پاک کرنا چاہیے، ورنہ جو لوگ امن اور رزق پانے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور جن دنوں ان کو ستایا جاتا تھا
وہ قسم پرسی کے ایام ان کو یاد نہیں رہتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ساری برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ تو آئیے اس سورت کے ترجمے پہ پھر ایک دفعہ غور کرتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے یا قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ایلافہم ان کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے یا ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے، رحلۃ الشتاء والصیف سردی اور گرمی کے سفر میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مانوس کر دیا تھا کہ وہ آتے تھے جاتے تھے، بڑی خوش اسلوبی سے ان کے سارے معاملے ہوتے تھے۔ اگر اللہ ان کے دل میں سفر کی محبت نہ ڈالتا اور اگر ان کے تجارتی قافلے جو ہیں وہ لوٹ غسوٹ کا شکار ہو جاتے تو ظاہر ان کی معیشت برباد ہو جاتی۔ تو فرمایا یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ان چیزوں کا ایک انس پیدا کیا اور پھر آپ کو ایک سازگار ماحول اللہ نے دیا۔ اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، صرف اس گھر کے رب کی یعنی اللہ کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ، وہی مشکل کشا اور وہی ہر خیر کا مالک ہے، جس نے کھلایا ان کو بھوک سے اور امن دیا ان کو خوف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جی بھر کر اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ ویسے عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں بھی بڑا امن ہے، رزق ہے، ماشاءاللہ رزق کی فراوانی ہے۔ شاید کوئی گھر ہو جس میں افلاس ہو یا فقر و فاقہ ہو، ورنہ غریب سے غریب انسان بھی اچھا کھا کر ہی سوتا ہے۔ تو امن کے معاملے بھی کافی حد تک بہتر ہیں۔ تو عبادت میں غفلت نہیں اب ہونی چاہیے، یہ اس صورت کا پیغام ہے، تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جی بھر کر عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔